ملک رضوان صاحب کو اغوا کر لیا گیا، اظہر مشوانی صاحب کے 2 بھائیوں کو اغوا کیا ہوا ہے، ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اغوا کیا ہوا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہماری پارٹی کو، عمران خان صاحب کے بیانیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تاکہ ہماری آواز نہ جا سکے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ان کو رہا کیا جائے۔ تمام دوستوں نے بات کر لی ہے۔ کل ہمارا الیکشن ٹریبیونل کا کیس تھا سپریم کورٹ میں، جس میں ہمارے وکیل نیاز اللہ نیازی صاحب تھے۔ 170 سے 80 کے قریب ہم لوگوں نے پاکستان میں فارم 45 کے مطابق MNAs MPs جیتے ہوئے ہیں، اور 8 فروری کو لوگوں نے یہ مینڈیٹ عمران خان کو دیا۔ کل ہماری ڈیٹ تھی تو نیاز اللہ نیازی صاحب نے ہمارے بہاف پہ وہاں پر چیف جسٹس صاحب پر اعتراض کیا، تو بجائے اس کے چیف جسٹس صاحب اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے، ہٹ جاتے، وہ دھمکیوں پہ اتر آئے۔ انہوں نے نیاز اللہ نیازی صاحب کو کہا کہ میں آپ کا لائسنس کینسل کر دوں گا، میں آپ کو پاکستان بار کونسل کی طرف بھیج رہا ہوں، آپ یہاں پر ٹکرز بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو وہ 180 MNAs MPs کے بہاف پر بات کر رہے تھے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہیں، جو ابھی ہمارے دوست جو آلریڈی بات کر چکے ہیں، وہ جان بوجھ کر ہر اس کیس کا حصہ بنتے ہیں جو تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا ہے، نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم 170 سے 80 لوگ 180 لوگ جو ہم جیتے ہوئے ہیں، سب لوگ سپریم کورٹ آئیں گے، اور ہم لوگ پرسنلی چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور ان کو کہیں گے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ان رائٹنگ کہیں گے کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں اور فل بینچ بنائیں، فل کورٹ بنائیں، اور سب سے بڑھ کر اس سے زیادہ پبلک امپورٹنس کا بات کیا ہوگی، اور اس کی لائیو پروسیڈنگ قوم کو دکھائی جائے۔ آخری بات کر کے کہ کل جس طرح انہوں نے بینچ میں اس کے بعد بھی نیاز اللہ نیازی صاحب کے ساتھ بہیو کیا، وہاں پر میں سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس عقیل عباسی صاحب کو، جو ابھی ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ آئے ہیں۔ انہوں نے وہاں کیا کہا، بجائے اس کے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب الیکشن کمیشن کو کہتے کہ کس طرح تم میرے ججز پہ انگلیاں اٹھا رہے ہو، اور وہ ججز جو بہت ویل ریپیوٹیڈ ججز تھے، جو جن کی شہرت جا کے آپ لاہور میں بھی کھوسا صاحب بیٹھے ہیں، باقی دوست بیٹھے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے وہ الیکشن کمیشن کو پروٹیکٹ کرتے رہے۔ پھر الٹیمیٹلی عقیل عباسی صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا اگر یہ الیکشن کمیشن مجھے کہتا کہ آپ ہمیں پینل آف ججز دیں، انہیں ہمیں ججوں پہ اعتماد نہیں ہے، تو میں ان کو بتاتا پھر کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ اس لیے ہم انشاءاللہ جس طرح رول آف لا کے لیے عمران خان صاحب نے مطالبہ کر دیا، پہلے بھی ہماری پارٹی کا مطالبہ تھا کہ فل فور چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اپنے آپ کو تمام کیسز سے الگ کریں۔ ہمارے وکلا ان پر عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ پورے پاکستان سے 170 سے 180 کے قریب جو لوگ MNAs MPs بنے، ہم ان کی عدالت میں پیش ہو کر ان رائٹنگ ان پر عدم اعتماد کریں گے۔ ابھی 26 مارچ 2024 کو ہم نے دیکھا ایک بڑا تاریخی اقدام ہوا، یعنی 6 معزز جج صاحبان نے ایک اس دباؤ کی بات کی گئی جو کہ گزشتہ 70 سال سے ہماری جوڈیشری میں تھا، لیکن پوری قوم نے، پوری بکلا کمیونٹی نے ان کو سیلیوٹ کیا، اور ایک بہت بڑی سروس جو تھی انہوں نے دی۔ اسی چیز کو اگر دیکھیں تو ابھی جو کیس چل رہا ہے، جو کل تاریخ تھی، ہمارے انتہائی معزز سینئر ایڈوکیٹ نیاز اللہ نیازی صاحب، شعیب شاہین صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس میں لیگل آبجیکشن ہے، جس یعنی قانون میں گنجائش ہے، اور وہ ڈیسائیڈ بھی پہلے ہونا تھا، وہ بالکل صحیح فرما ہے۔ لیکن میں اسی 6 ججز صاحبان جو ہے ان کے جو ایک خط ہے اس کے تناظر میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنے اپنے فیصلے ہو رہے ہیں، کیا ہم نے اس میں جو دیکھا کہ آرٹیکل 25 کو ہم فالو کریں، اس میں کیا، اور جیسے شاہین صاحب نے کہا کہ پہلے لیگل آبجیکشن بالکل صحیح فرمایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 5 ججز کا، معزز جج صاحبان کا، سب سے امپورٹنٹ ایشو تو اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی دیکھنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے کہ کیا پہلے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے یا نہیں۔
کیونکہ پوری قوم ساری لیگل کمیونٹی اس وقت اس فیصلے سے زیادہ اس ایسپیکٹ کو دیکھتی ہے کہ جو 5 ججز صاحبان کا فیصلہ ہے اس کے متعلق مسجد جج صاحبان اور سپریم کورٹ کیسے دیکھتی ہے. لیگل آبجیکشن ہے آبویسلی وہ پہلے ڈیسائیڈ ہونا ہے. آرٹیکل 25 وہ تو گارنٹی کرتا ہے کہ ہر کسی کو ایکول ٹریٹمنٹ دیا جائے گا. ایوری ون از ایکول بیفور لا. کیا اگر ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو آبزرو نہیں کریں گے تو آرٹیکل 25 کی نیگیشن نہیں ہوگی؟ یعنی 2 وائلیشن ہونے جا رہی ہے. ایک سپریم کورٹ کا خود کا فیصلہ اور آرٹیکل 25 میں جو فنڈامنٹل رائٹ پرووائڈ کیا گیا وہ بھی نیگیٹ ہوگا. یہ 2 بہت بڑے کویسچن ہیں. سارا پاکستان دیکھ رہا ہے اور میں آپ کو صاف صاف بتا دوں لیگل فریٹرنیٹی میں بہت بڑا اضطراب ہے اس مسئلے پہ کہ یہ آرٹیکل 25 کو کس نے گارنٹی کرنا ہے. ہمارا آبویسلی ہماری کس نے کرنا ہے. تو کیا اس کی نیگیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ سب کے سامنے ہے. دیکھیں بات یہ ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخری اس میں چیز کیوں اتنا فرق ہے ہم میں اور باقی کے قوموں میں. صرف اور صرف جو انصاف کے بنیادی جو تقاضے ہیں جو بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں لیکن بڑی کمزور اس کی شاخوں پر کھڑے، کیا ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو سیکیور کر رہے ہیں؟ ہم کنسیڈر نہیں کرتے. ماضی میں جو عدلیہ کے فیصلے ہوئے 1951 سے لے کے 1956 سے لے کے آج تک صرف اور صرف عدلیہ کی پیچھے نہیں، پورا ملک پیچھے چلا گیا. آپ اس وقت بہت اہم دور سے گزرے ہیں. جو 6 جج صاحبان کا لیٹر آیا اس کی روشنی میں پورے پاکستان کی جوڈیشری تمام معزز جج صاحبان میں وہ اس پہ بالکل متفق ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہی ضروری ہے. رول آف لا کے بغیر اس ملک کی بقا ناممکن ہے. فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کرنے کو بغیر کسی پریشر سے ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، جس کے لیے ہم نے اور عدلیہ نے بہت مرتبہ اکٹھے مل کے بھی لڑائی لڑی ہے. آج پاکستان کے تمام وکلاء ہیں وہ اس ایشو کے اوپر پوری پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ ہیں کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے تاکہ رول آف لا قائم ہو سکے. تو میں آپ کی میں تمام وکلاء صاحبان کی طرف سے اپنی جوڈیشری کو یہ ریکویسٹ سامنے رکھوں گا. خان صاحب کی مسز خان صاحب نے میسج کیا کہ جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے وہ دیکھیے جو خان صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ رویہ ہے وہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ یہاں بیان کرنا بھی مشکل ہے. مطلب انہوں نے صاف صاف کہا دیکھیں جو باقی کے لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ یہ کرتے ہیں یہ ہمارے سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایک وہ شخصیت جس نے پوری دنیا میں انصاف کی بات کی، چاہے وہ کرکٹ کا شعبہ ہو چاہے سیاست کا ہو، خان صاحب کا سب کو پتہ ہمیشہ سے انصاف کی بات کی. ہم ہر پیشی میں تقریباً اندر جا رہے ہیں اور ہم بطور وکیل میں بات کروں، میں ایز اے پی ٹی آئی فالو نہیں کروں. حیران ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی ناانصافی جو بنیادی ان کے حقوق ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں پارٹی کے چیئرمین، مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ میرے ایم ایل ایز کون ہیں. ڈاکومنٹ ہی اندر لے جانے دیے جاتے ہیں، کوئی کاغذ کوئی انفارمیشن نہیں. یہ کون سے قانون میں ریسٹرکشن ہے؟ تو اس کو انہوں نے درخواست بھی دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وہ فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ہماری عدلیہ اس کا نوٹس لیں گے اور بنیادی جو حقوق ہیں اس کی ہماری روٹی کھا سکیں گے.